بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے تہذیب نفس، سیر و سلوک امام خمینی کی نگاہ سے نگاہ میں۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 13 پڑھیں گے۔ نفس کی 3 قوتیں۔ جان لو کہ خداوند تعالیٰ نے اپنے دست قدرت اور ید حکمت سے عالم غیب و باطن میں کچھ قوتیں خلق فرمائی ہیں جن کے فوائد بے شمار ہیں۔ یہاں ہم ان میں سے 3 قوتوں پر بحث کریں گے جو قوت واہمہ، قوت غضبیہ اور قوت شہویہ سے عبارت ہیں۔ ان 3 قوتوں میں سے ہر ایک کے بہت سارے فائدے ہیں تاکہ انسان کو نوعی اور فردی تحفظ حاصل ہو، نیز اس کی دنیا و آخرت سنور جائے۔ ان فوائد کا ذکر علماء نے کیا ہے اور یہاں ہمیں اس کے ذکر کی ضرورت نہیں۔ یہاں جس چیز کی طرف اشارہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ یہ 3 قوتیں تمام اچھی اور بری خصوصیات و ملکات، نیز تمام غیبی اور ملکوتی صورتوں کا سرچشمہ ہیں۔ اس اجمال کی تفصیل یہ کہ جس طرح انسان اس دنیا میں ایک ملکی، مادی اور دنیاوی صورت کا حامل ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اس قدر نفیس و خوبصورت، اچھے، ماہرانہ اور کامل طریقے سے خلق فرمایا کہ تمام فلسفیوں اور بزرگوں کی عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ نیز فزیالوجی اور اناٹومی کے ماہرین اب تک اس کے اسرار اور رموز کی درست پہچان سے عاجز ہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ نے انسان کو حسن ترکیب اور خوبصورت شکل کے لحاظ سے تمام مخلوقات سے ممتاز بنایا ہے۔ اسی طرح انسان ایک ملکوتی اور غیبی صورت کا بھی حامل ہے۔ یہ صورت موت کے بعد والے عالم میں نفسانی ملکات اور باطنی صفات کی تابع ہے۔ خواہ عالم برزخ ہو یا قیامت، اگر انسان کے باطنی صفات، معنوی عادات اور اس کا ضمیر انسانی ہو تو اس کی ملکوتی صورت بھی انسانی ہوگی، لیکن اگر اس کے باطنی ملکات اور پختہ عادات انسانی نہ ہو تو اس کی صورت انسانی نہیں ہوگی، بلکہ اس ضمیر اور باطنی صفت یا ملکہ کی تابع ہوگی۔ بطور مثال اگر اس کے باطن پر شہوت اور حیوانیت کا غلبہ ہو اور ملک باطن پر حیوانیت کی حکومت ہو تو انسان کی ملکوتی صورت بھی کسی حیوان کی ہوگی۔ اس کے باطنی خلق کے تناسب سے اسی طرح اگر اس کے باطن اور ضمیر پر درندگی اور غضب کا غلبہ ہو اور باطن یا ضمیر کی مملکت پر درندگی کی حکمرانی ہو تو اس کی غیبی اور ملکوتی صورت بھی کسی درندے والی ہوگی۔ اگر وہم اور شیطانیت فطرت ثانیہ بن جائے، یعنی اگر وہم اور شیطانیت فطرت ثانیہ بن جائے، نیز اس کا باطن اور ضمیر شیطانی صفات و ملکات مثلاً دھوکہ، فریب، چغلی، غیبت وغیرہ کا حامل ہو جائے تو اس کی غیبی اور ملکوتی صورت بھی مذکورہ صفات کی مناسبت سے کسی شیطان والی صورت اور شکل کی ہوگی۔ کبھی ممکن ہے کہ 2 یا کئی صفات کی ترکیب کے تناسب سے مخلوط ملکوتی صورت وجود میں آئے جو کسی حیوان کی ہم شکل نہ ہو بلکہ ایک نرالی شکل ہو جو خوفناک اور وحشتناک ہونے کے ساتھ اس عالم میں اس کی کوئی مثال نہ ملے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسی شکلوں میں محشور ہوں گے جن کے مقابلے میں بندر اور سور خوبصورت لگیں گے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس عالم میں ایک انسان کی کئی شکلیں ہوں، کیونکہ وہ عالم اس عالم کی طرح نہیں جہاں ایک چیز کی صرف ایک ہی شکل ہو سکتی ہے۔ یہ بات اپنے مقام پر برہان کے ذریعے ثابت شدہ بھی ہے۔ موت کے وقت انسانیت کا معیار جان لو کہ ان مختلف صورتوں میں سے ایک انسان ہے اور باقی دیگر صورتوں کا معیار موت یعنی روح اور بدن کی جدائی کا وقت ہے۔ جب عالم برزخ کا ظہور ہوگا اور اس کے ساتھ آخرت کا غلبہ شروع ہوگا، بدن سے جدائی کے وقت روح جن صفات و ملکات کی حامل ہوگی انہی کے مطابق اخروی صورت تشکیل پائے گی۔ برزخی اور ملکوتی آنکھ اس صورت کو دیکھتی ہے، وہ خود بھی اپنی برزخی آنکھ کھلتے ہی اپنے آپ کو اس خاص صورت میں دیکھ لے گا اگر اس کی کوئی آنکھ ہو۔ یہ ضروری نہیں کہ انسان کی دنیاوی صورت آخرت میں بھی برقرار رہے۔ اللہ تعالیٰ حشر میں بعض لوگوں کا قول یوں نقل فرماتا ہے کہ اے اللہ، تو نے مجھے اندھا محشور کیوں کیا جبکہ میں دنیا میں بینا تھا؟ اللہ جواب دے گا چونکہ تو نے میری نشانیوں کو فراموش کر دیا، اس لیے آج تو بھی طاق نسیان کی نظر ہو گیا۔
سورہ طٰہٰ آیت نمبر 125 اور 126۔ اے بیچارہ، تو ظاہری اور مادی آنکھوں سے دیکھتا ہے جبکہ تیری باطنی اور ملکوتی آنکھ اندھی تھی۔ اب تو نے اپنے اندھے پن کو پہچان لیا ہے، وگرنہ تو شروع سے ہی اندھا تھا۔ تیرے پاس وہ باطنی چشم بصیرت نہیں تھی جس سے اللہ کی نشانیوں کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ اے بیچارہ، تو دنیاوی اور مادی لحاظ سے دراز قد اور خوبصورت شکل و صورت کا حامل ہے، لیکن ملکوتی اور باطنی عالم کا معیار کچھ اور ہے۔ تجھے باطنی طور پر سیدھا ہونے کی ضرورت ہے تاکہ قیامت میں تو سیدھا کھڑا ہو سکے۔ اپنی روح کو انسانی روح بناؤ تاکہ برزخ اور آخرت میں تیری صورت انسانی ہو۔ تو خیال کرتا ہے کہ غیب اور باطن کا عالم جو اسرار کے فاش ہونے اور ملکات کے ظاہر ہونے کا مقام ہے، دنیاوی اور ظاہری عالم کی طرح ہے جہاں اشتباہ اور غلط ہو سکتا ہے۔ آنکھ، کان، ہاتھ اور پاؤں کے ساتھ تیرے سارے اعضاء اپنی ملکوتی زبان بلکہ بعض کے بقول اپنی ملکوتی صورتوں کے ساتھ تیرے جملہ اعمال کی گواہی دیں گے۔ اے عزیز، دل کا کان کھول کر کمر ہمت باندھ اور اپنی شومی قسمت پر رحم کر کے شاید تو اپنی صورت کو انسانی صورت بنا سکے اور انسان کی صورت میں اس دنیا سے رخصت ہو سکے۔ اس صورت میں تو نجات اور کامیابی حاصل کر سکے گا۔ ہرگز یہ خیال نہ کرنا کہ یہ باتیں واعظ و نصیحت اور خطابت ہیں۔ یہ سب باتیں عظیم حکمہ کی حکمت آمیز باتیں ہیں جو دلیل و برہان سے ثابت ہے۔ نیز ارباب ریاضت کے مکاشفات اور صادق القول معصومین علیہم السلام کی احادیث ہیں۔ ان صفات میں دلیل و برہان قائم کرنے اور احادیث کو نقل کرنے کی زیادہ گنجائش نہیں ہے۔ ظاہری اور معنوی ہجرت۔ جو شخص اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی جانب ہجرت کرے پھر اسے موت آ جائے تو یقیناً اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 100۔ ہجرت کی صورت یا سوری ہجرت سے مراد ہے ظاہری اور سوری منزل سے کعبہ یا اولیاء کی زیارت گاہ تک جسمانی ہجرت، جبکہ معنوی ہجرت سے مراد ہے نفس کے گھر اور دنیا کی قیام گاہ سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت۔ رسول اور ولی کی طرف ہجرت بھی اللہ کی طرف ہجرت ہے۔ جب تک نفس کی توجہ اور محبت کا رخ اس کی اپنی طرف ہو وہ مسافر اور مہاجر نہیں ہو سکتا۔ جب تک سالک کی نظر میں خود پرستی کے جراثیم باقی ہیں، نیز جب تک انانیت کے شہر کی دیواریں اور انحصار کے اظہار کی اذان مخفی نہ ہو وہ مسافر اور مہاجر محسوب نہیں ہوگا۔ اپنی ذات سے اللہ کی طرف ہجرت، اپنے وجود کو مقصد کے اندر فانی کر دینا، یہی چیز ہے۔ ایران میں یہی کچھ ہوا۔ آپ نے اپنے وجود سے ہجرت کی اور اللہ کے پاس پناہ لی۔ آپ نے اپنے آپ کو بھلا دیا۔ یہ خود فراموشی بجائے خود کمال انسانیت کا پیش خیمہ ہے۔ سب کو خاص کر حکمران طبقے کو جاننا چاہیے کہ جب تک وہ خود پرستی کے ہاتھوں اسیر ہیں انسان نہیں ہیں۔ جب وہ اپنے آپ کو بھول جائیں اور عظیم انسانی مقاصد میں فانی ہو جائیں تو پھر وہ بڑے انسان ہیں۔ سارے موجودات کا یہی حال ہے، سارے انسانوں کا یہی حال ہے، یہی خلقت کا ہدف اور انبیاء علیہم السلام کا مقصد ہے۔ نفس کے گھر سے ہجرت۔ جو لوگ نقص سے کمال کی طرف حرکت میں مشغول ہیں، نیز جملہ مادیات اور عالم طبیعت سے آزاد ہو چکے ہیں، وہ ہماری طرح نہیں ہیں جو ذات کے کنویں میں قید ہیں۔ ہم نے ابھی تک اپنے سفر کا آغاز ہی نہیں کیا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو اس کنویں سے نکل پڑے ہیں، ہجرت کر چکے ہیں۔ ایک احتمال یہ کہ اس ہجرت سے مراد اپنی ذات سے خدا کی طرف ہجرت ہو اور بیت سے مراد انسان کا نفس ہو۔ کچھ لوگ اپنے اس تاریک گھر سے نکل چکے ہیں، نفس کے اس زندان سے اور وہاں پہنچ چکے ہیں جہاں یعنی اس مقام تک پہنچ چکے ہیں جہاں ان کی کوئی الگ حیثیت نہیں ہے۔ یہ موت مطلق ہے اور ان کا اجر اللہ کے ذمے ہے، کوئی اور اجر نہیں ہے۔ یہاں جنت اور دیگر نعمتوں کی بات نہیں ہے، صرف اللہ ہے۔ جو شخص اپنے نفس کے گھر سے نکلے اور خدا اور رسول کی طرف ہجرت کرے، رسول کی طرف جانا بھی اللہ ہے۔ یعنی اس ہجرت کے بعد وہ اس مقام پر پہنچے کہ یعنی اس کی کوئی ذاتی حیثیت نہ رہے بلکہ وہ اسی ہجرت سے ہر چیز کو اللہ میں فانی سمجھے تو اس کا اجر اللہ ہے۔ کچھ لوگ ہجرت مکمل کر کے آخری مقصود تک پہنچ چکے ہیں، ان کا اجر اللہ کے ذمے ہے، وہ ہمیشہ ہجرت میں مصروف ہیں۔ ادھر کچھ لوگ ہجرت شروع کر چکے ہیں لیکن اس منزل مقصود تک نہیں پہنچے ہیں جو عبارت ہے
لوگوں کا جو ہجرت سے عبارت ہے، لوگوں کا ایک گروہ ہماری طرح ہے جنہوں نے کوئی ہجرت ہی نہیں کی۔ ہم انہی تاریکیوں میں بھٹک رہے ہیں۔ ہم لوگ اس دنیا مادیت اور اس سے بڑھ کر اپنی انانیت کے دام میں اسیر ہونے کی وجہ سے اس کنویں میں قید ہیں۔ ہم بیت یعنی نفسانیت کے بیت میں مقید ہیں۔ اس احتمال کی بنا پر ہم نے اپنے سوا کوئی چیز نہیں دیکھا۔ ہر چیز اپنے لیے چاہتے ہیں، ہم ہیں، ہماری ذات ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ابھی تک ہم نے ہجرت کی فکر ہی نہیں کی۔ ہماری ساری توجہ کا مرکز یہی ہے۔ مہاجر اللہ کی منزل، اللہ کی طرف سفر کا پہلا قدم نفس کی محبت کو ترک کرنا، نیز اپنی انانیت کی پیشانی پر قدم رکھنا ہے۔ اس سفر کا معیار الہی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آیت شریفہ سورہ حمد تفسیر سورہ حمد صفحہ نمبر 118 میں ہے کہ کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص اپنے نفس کے زندان سے نکل کر حق کی طرف معنوی ہجرت کرے اور مکمل فنا سے ہمکنار ہو جائے، اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کے مہاجر یا مسافر کے لیے ذات مقدس کی زیارت اور اس کے حضور فنا کے علاوہ کوئی مناسب اجر موجود نہیں ہے۔ جیسا کہ ان لوگوں نے کہا ہے، علمی سیر و سلوک جان لو کہ اس مقام اور دیگر مقامات میں اہل سلوک کے لیے بے شمار مراتب و مدارج ہیں۔ یہاں ہم ان مراتب میں سے بعض کا اجمالی ذکر کریں گے۔ ان مراتب کی تمام جہات اور جملہ مراتب کا احاطہ ضروری ہے، اس ناچیز راقم کے بس سے باہر ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوقات کی سانسوں کی تعداد کے برابر اللہ کی طرف جانے والے راستے ہیں۔ ان مراحل میں سے ایک علم کا مرحلہ ہے جو علمی سیر و سلوک اور فلسفی براہین کے ذریعے بندے کی ذلت اور رب کی عزت کو ثابت کرنے سے عبارت ہے۔ یہ معرف کا وہ بنیادی نقطہ ہے جو علوم عالیہ اور حکمت متعالیہ میں ثابت ہوا ہے کہ پورا عالم وجود خالی ربط و تعلق اور اشتہا اور فقر کے علاوہ کچھ نہیں ہے، جبکہ عزت، قوت اور اقتدار ذات کبریہ کے ساتھ مختص ہے۔ اس کے علاوہ کسی کا عزت و عظمت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تمام مخلوقات کی پیشانی پر احتیاج و عبودیت کی ذلت کا مہر ثبت ہے اور یہ ان کی ذات کا حصہ ہے۔ عرفان و شہود کی حقیقت اور ریاضت و سلوک کا نتیجہ حقیقت کے چہرے سے پردہ ہٹانا، بندگی کی ذلت کا مشاہدہ، نیز فقر و احتیاج کی اصلیت کا یقین حاصل کرنا ہے اور اپنے اور دیگر تمام موجودات کے اندر شاید مولا کائنات سے منسوب دعا خدایا ہمیں چیزوں کی اصلی حقیقت دکھا دے، اسی مقام کی طرف اشارہ ہو۔ گویا آپ عبودیت کی ذلت کا مشاہدہ طلب فرما رہے ہیں جس کا لازمہ عزت ربانی کا شہود ہے۔ پس اگر راہ حقیقت کا سالک اور جادہ عبودیت کا مسافر سلوک علمی اور سیر فکری کے مرکب پر سوار ہو کر اس راستے کو طے کرے تو وہ علم کے حجاب میں داخل ہوتا اور انسانیت کے ابتدائی درجے پر قدم رکھتا ہے۔ لیکن یہ وہ دبیز حجاب ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے، سالک کو چاہیے کہ اس حجاب میں محجوب نہ رہے بلکہ اسے ختم کرے۔ اگر وہ اس مرحلے پر قناعت کرے اور دل کو اس زندان میں مقید رکھے تو وہ استدراج کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس مرحلے میں استدراج سے مراد یہ کہ انسان بے شمار علمی مشغافیوں میں مشغول ہو کر رہ جائے، فکری جولانیوں کے ذریعے اس مقصد کے لیے براہین کثیرہ قائم کرے، دیگر منازل سے محروم و غافل رہے، اس کا قلب اس منزل کا دلدادہ ہو جائے اور اصل نتیجہ جو فنا فی اللہ کی منزل تک رسائی ہے تاکہ نسیان کی نظر ہو جائے۔ علاوہ ازیں اپنی عمر کو دلائل و براہین اور ان کی اقسام کے حجاب میں ضائع کرے۔ ان علوم کی مشغافیاں جس قدر زیادہ ہوں گی، علم کا حجاب اتنا ہی دبیز تر ہوگا اور حقیقت سے دوری بیشتر ہوگی۔ بس سالک کو چاہیے کہ اس مرحلے میں شیطان کے دھوکے میں نہ آئے تاکہ قوت برہان اور تبحیر علمی کے حجاب کی وجہ سے حق اور حقیقت اس کی نظروں سے اوجھل نہ ہو جائے اور وہ حق کی طلب میں پیچھے رہ جائے۔ سالک کو چاہیے کہ کمر ہمت کس لے اور مطلوب حقیقی کی طلب کی راہ میں کوشش سے غفلت نہ برتے
بلکہ اپنے آپ کو دوسرے مقام دوست تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ سلوک ایمانی، دوسرا مقام ایمانی سلوک یہ ہے کہ عقل نے برہان اور سلوک علمی کی قوت سے جس چیز کا ادراک کیا تھا، سالک اسے عقل کے قلم سے صفحہ دل پر نقش کرے، نیز بندگی کی ذلت اور ربوبیت کی عظمت کی حقیقت کو دل میں اتارے، نیز علم کے حجابوں اور قیود سے آزاد ہو جائے۔ انشاءاللہ ہم عنقریب اس موضوع کی طرف اشارہ کریں گے۔ پس دوسرے مقام کا نتیجہ حقائق پر ایمان و یقین کا حصول ہے۔ اطمینان نفس، تیسرا مقام یہ اطمینان یا علمانیت یا تمانیہ نفس کے سے عبارت ہے، جو در حقیقت ایمان کا کامل درجہ ہے۔ چنانچہ اللہ نے اپنے خلیل سے فرمایا، اے ابراہیم کیا تو ایمان نہیں لایا؟ کہا کیوں نہیں، لیکن چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 260۔ شاید اس مقام کی طرف بھی بعد میں اشارہ ہو۔ مقام مشاہدہ، چوتھا مقام یہ مشاہدے کا مقام ہے، یہ اللہ کا نور اور رحمان کی تجلی ہے۔ یہ نور اسماء و صفات کی تجلیات کے نتیجے میں سالک کے باطن میں ظاہر ہوتا ہے اور اس کے دل کو شہود کے نور سے مکمل طور پر منور کرتا ہے۔ اس مقام کے بہت سے درجات ہیں جن کے ذکر کی ان اوراق میں گنجائش نہیں۔ اس مقام میں قرب نوافل کے کچھ آثار نظر ظاہر ہوتے ہیں اور سالک اپنے آپ کو ایک بحر بے کرام میں غرق پاتا ہے۔ اس کے بعد ایک نہایت عمیق سمندر ہے جس میں قدر کے اسرار کی ایک جھلک نظر آتی ہے۔ ان مقامات میں سے ہر مقام ایک خاص استدراج کا حامل ہے جو سالک کو زبردست تباہی سے دوچار کر سکتا ہے۔ سالک کو چاہیے کہ جملہ مراحل و مقامات میں اپنے آپ کو اور اپنی انانیت اور خود پسندی سے نجات دلائے اور خود بینی اور خود غرضی سے اجتناب کرے، جو اکثر مفاسد کا سرچشمہ ہے۔ سالک خاص کر سالک کے لیے اسماء جمال و جلال کا ظہور۔ سالک راہ حق کو چاہیے کہ وہ اپنے اوصاف خبیثہ اور اخلاق رذیلہ کو اوصاف حسنہ اور اللہ کے اوصاف کمالیہ کے بےکراں بحر متلاطم میں فانی کر دے، نیز عالم طبیعت و مادیت کی تاریک شیطانی زمین کو سفید اور تابناک سرزمین میں تبدیل کر دے اور اپنے اندر جلوہ گر کرے اور ذات مقدس کے جلالی و جمالی اسما کو اپنے وجود کی سلطنت میں جاغوزی کرے۔ اس مقام میں سالک جمال و جلال کے زیر سایہ آ جاتا ہے اور اخلاق کے خداوندی سے متصف ہوتا ہے، نیز نفسانی حدود و قیود اور وہم کی ظلمتوں کی قباحتیں مکمل طور پر مستور ہو جاتی ہیں۔ اگر سالک اس مقام پر فائز ہو جائے تو وہ حق جل جلالہ کی خصوصی عنایات سے مستفید ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ اپنے مخصوص لطف خفی کے ذریعے اس کی دستگیری فرماتا ہے اور اسے اپنی کبریائی پردے میں اس طرح سے چھپاتا ہے کہ ذات حق کے علاوہ کوئی اسے نہ پہچانے، نیز وہ بھی حق کے علاوہ کسی کو نہ پہچانے۔ میرے چاہنے والے میرے گنبدوں کے نیچے ہیں، میرے علاوہ انہیں کوئی نہیں پہچانتا۔ قرآن کریم میں اس بارے میں بہت سے اشارے موجود ہیں۔ چنانچہ سورہ بقرہ آیت نمبر 275 میں ارشاد ہوتا ہے، ارباب معرفت اور اچھے ماضی کے حامل عرفات جانتے ہیں کہ عالم خلق کی تمام تعینات اور محدودیتیں نیز تمام خارجی کثرتیں ظلمتوں سے عبارت ہے اور نور مطلق تب حاصل ہو سکتا ہے جب اضافات و زوائد کو ختم کیا جائے، نیز حدود و قیود اور تعینات سے جو سالک کے راستے کے بت ہیں کو پاش کیا جائے۔ آفاق و انفاس اور عالم ملک و ملکوت کے قیود جان لو کہ سالک راہ حق اور نفس کے تاریک گھر سے کعبہ خداوندی کی طرف ہجرت کرنے والے کے لیے ایک روحانی اور عرفانی سفر درکار ہے۔
اس سفر کا نقطہ آغاز نفس اور انانیت کا گھر ہے۔ اس کے منازل عالم آفاق و نفس اور عالم ملک و ملکوت کے تعینات و قیود ہیں، جنہیں نورانی اور ظلمانی حجاب کہا گیا ہے۔ وجود کے انوار اور تعین کی ظلمتیں یا ملکوت کے انوار اور عالم ملک کی ظلمتیں یا نفسانی خواہشات کی تاریکیاں اور قلبی میلانات کے انوار ظاہرہ نور و ظلمت کے ان 70,000 حجابوں کو کبھی بطور خلاصہ 7 حجابوں کے نام سے بھی یاد کیا گیا ہے۔ چنانچہ افتتاحی تکبیرات کے بارے میں ائمہ معصومین علیہم السلام سے منقول ہے کہ ہر تکبیر سے ایک حجاب ختم ہوتا ہے۔ اسی طرح تربت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں مروی کہ اس پر سجدہ کرنے سے 7 حجابات ہٹ جاتے ہیں۔ منازل و مراتب کی تعداد۔ انسان صغیر کے 7 خصائص کا ذکر کیا گیا ہے۔ مرحوم شاہ آبادی نے انسان کے 7 لطائف کا ذکر یوں کیا ہے: نفس، عقل، قلب، روح، سر، خفی و اخفی۔ کبھی حجابوں کی تعداد مجموعی طور پر 3 بتائی گئی ہے۔ مرحلہ آفاق میں انہیں عوالم ثلاثہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ عوالم ثلاثہ یہ ہیں: عالم طبیعت، عالم مثال، عالم عقل۔ جبکہ عالم النفس میں انہیں مراتب ثلاثہ کہا گیا ہے۔ کبھی انہیں بطور توسط 1000 منازل جو سالکوں کے ہاں مصروف ہیں، ایک لحاظ سے 100 منازل اور ایک لحاظ سے 10 منازل میں تقسیم کیا گیا۔ عارف کامل استاد شاہ آبادی نے ہر منزل کے لیے خوبصورت انداز میں 10 بیت بیان کیے ہیں۔ ان کی مجموعی تعداد 1000 بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خلیل الرحمن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جس روحانی سفر کا ذکر کیا ہے، اس میں حضرت ابراہیم نے منازل کو 3 مقامات کے طور پر یاد کیا ہے، جو کوکب، قمر اور شمس سے عبارت ہیں۔ قرب نوافل تک انسان کا سفر۔ خلاصہ یہ کہ روحانی سفر کا آغاز نفس کے تاریک گھر سے ہوتا ہے اور اس کے منازل عالم آفاق و انفاس کے مراحل ہیں، جبکہ اس سفر کی منزل مقصود انسان کامل کے لیے ابتدائی امر میں ذات خدا بندی اور اس کے تمام اسماء و صفات ہیں، جبکہ انتہائی امر میں ذات الہی میں اسماء و صفات کے اضمحال کی صورت ہے، جبکہ دوسرے لوگوں کے لیے اسماء و صفات اور تعینات کی اسمی، صفتی اور تعینی صورت ہے۔ جب سالک راہ حق اپنی انانیت اور خود پرستی کی پیشانی پر اپنا قدم رکھ کر نفس کے بیت سے خارج ہو چکے، پھر نیز منزل مقصود کی تلاش اور خدا کی جستجو کے راستے کی منازل اور تعینات کے مراحل کو طے کر چکے اور ان میں سے ہر ایک کی پیشانی پر قدم رکھ چکے، نیز ظلمانی اور نورانی حجابوں کو توڑ کر جملہ موجودات عالم سے دل کا رشتہ توڑ لے، کعبہ دل کے تمام بتوں کو ولایت کی اس طاقت سے ریزہ ریزہ کر دے، نیز اس کے آسمان قلب کے سارے ستارے چاند اور سورج غروب کر جائیں، نیز اس کا دل غیر اللہ کی محبت کی آلودگی سے پاک و صاف ہو کر مکمل طور پر اللہ کے لیے خالص ہو جائے، اور اس کے دل کی حالت: میں نے اس ہستی کا رخ کیا ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، سورہ انعام آیت نمبر 80 والی ہو جائے، اور یہ دل ذات، اسماء اور صفات الہی میں فانی ہو جائے، تب وہ بے خودی اور محو کامل کے دائرے میں قدم رکھے گا اور موثق مطلق وقوع پذیر ہوگا۔ پس اس کے وجود پر حق کی حکمرانی ہوگی۔ اس کے بعد وہ حق کے کان سے سنے گا، حق کی آنکھ سے دیکھے گا، حق کے ہاتھ کی طاقت استعمال کرے گا، حق کی زبان سے بات کرے گا، حق دیکھے گا، حق کے سوا کچھ نہ دیکھے گا، حق بات کرے گا، حق کے علاوہ کچھ نہ کہے گا، حق کے علاوہ نہ دیکھے گا، نہ سنے گا، نہ بولے گا، اور اس کی سماعت و بصارت کا دروازہ صرف حق کے لیے کھلے گا۔ یہ مقام صرف حب الہی اور آتش عشق کے ذریعے حاصل ہوگا۔ اس لازوال آتش عشق کے ذریعے سالک کے حق کی قربت حاصل کرے گا۔ جب حب ذاتی کے بعد جو شوق الہی آتا ہے، اس کی بدولت اس کی مدد کی جائے گی تاکہ وہ اس وادی حیرت میں نہ پھسلے، نیز وہ بکواسیات وغیرہ جو انانیت کی باقیات ہیں کے گرداب میں نہ پھنسے۔ اس حدیث میں ان دونوں کی طرف یوں اشارہ ہوا ہے:
بندہ آتش عشق کے ذریعے قرب حاصل کرتا ہے، جبکہ عشق الہی کا برحق جذبہ محبت سے ہے۔ پس قرب نوافل کی انتہائی منزل مکمل فنا مطلق الاضمحلال اور صحیح کامل سے عبارت ہے۔ اس کا نتیجہ اس مکمل فنا محو کلی عدم مطلق اور کامل ہے، اور کامل بے ہوشی کے بعد کبھی عنایت ازلی شامل حال ہوتی ہے اور وہ اسے دوبارہ ہوش میں لا کر اپنی قلمرو میں واپس کرتا ہے۔ یوں وہ بیداری اور سہو کی حالات سے دوچار اور اطمینان اور سکون سے ہمکنار ہوتا ہے۔ جمال و جلال کے جلوے اس پر کشف ہوتے ہیں، اور بیداری کی اس حالت میں وہ ذات کے آئینے میں صفات کو نیز صفات کے آئینے میں موجودات عالم اور ان کے لوازم کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اس مقام میں بھی اہل سلوک کا حال مقام اول کی طرح ہوتا ہے، کیونکہ یہاں بھی اس کا عین ثابت جس اسم کے تابع ہوتا ہے وہ اسی میں فانی ہوتا ہے اور اسی اسم کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ بیداری کے بعد بھی اسی اسم کا کشف اس کی طرف لوٹتا ہے، نیز اسی اسم کے تابع عین ثابت کا کشف اس کی طرف لوٹتا ہے۔ محو اور قرب فرائض کے بعد سہو، پس انسان کامل جامع پر اسم اعظم کے زیر سایہ عیان ثابتہ کشف ہوتے ہیں، اور اس کے لوازم ہمیشہ کے لیے اس کے پاس لوٹ آتے ہیں۔ یوں موجودات کے حالات و خصوصیات نیز ان کے حصول کی کیفیت، حصول کا طریقہ اور نقش اس کے آگے ظاہر ہوتے ہیں۔ پھر خاتمیت اور ختم نبوت کی عطا کردہ خلت جو کشف مطلق کا نتیجہ ہے، اس کی خوبصورت اور سیدھی قامت پر خوب زیب دیتی ہے۔ دیگر انبیاء میں سے ہر ایک اس اسم کی مناسبت سے جس کے وہ مظہر ہیں اور اس کی وسعت کے دائرے کے تناسب سے اس اسم کے تابع عیان کو ظاہر کرے گا۔ یہیں سے کمال و نقص، اشرفیت وغیرہ اور دائرہ دعوت کی وسعت و تنگی کا دروازہ کھلے گا اور اسماء الہی کے ساتھ واپسی ہوگی۔ اس کی تفصیل ہم نے رسالہ مصباح الہدایہ میں بیان کی ہے۔ خلاصہ یہ کہ محو کے بعد سہو کی واپسی کے بعد سالک کا وجود حقانی ہو جائے گا، اور حق تعالیٰ اس کے آئینِ جمال میں دیگر موجودات کا مشاہدہ فرمائے گا، بلکہ وہ مشیت کا ہم افق بن جائے گا۔ اگر انسان کامل ہو جائے تو وہ مشیت مطلقہ کا ہم افق ہوگا، اور اس کی روحانیت حق کا حقیقی اور فعلی ظہور ہوگی۔ اس حال میں حق تعالیٰ اس کے ذریعے ہی دیکھتا ہے، سنتا ہے، پکڑتا ہے، اور وہ خود حق کا عملی ارادہ اس کی مشیت کاملہ اور علم فعلی بن جاتا ہے۔ الحدیث حق اس کے ذریعے سنتا ہے، دیکھتا ہے وغیرہ۔ پس قرب فرائض فنا و بیہوشی کے بعد بیداری سے عبارت ہے، اور اس کا نتیجہ وہ امور ہیں جنہیں آپ سن چکے ہیں۔ معلوم ہونا چاہیے کہ کثرت کی طرف رجوع اور سہو کی اس حالت کو قرب کہا جاتا ہے، کیونکہ محو کے بعد سہو بیداری کی یہ حالت اس غافلانہ حالت سے مختلف ہے جس میں ہم مبتلا ہیں۔ مکمل فنا کے بعد کثرت کی طرف واپسی اس کثرت سے مختلف ہے جس میں ہم واقع ہوئے ہیں، کیونکہ کثرت ہمارے اور صورت حق کے درمیان حجاب ہے، جبکہ ان کے لیے یہی کثرت مشاہدہ حق کا آئینہ ہے۔ میں نے جس چیز کو دیکھا اس کے ساتھ اس کے اندر اس سے پہلے اور اس کے بعد خدا کو بھی دیکھا۔ قرب نوافل کو فنائے اسمائی اور قرب فرائض کو فنائے ذاتی قرار دیا جا سکتا ہے۔ قرب فرائض کا نتیجہ محو مطلق ہوگا۔ سلوک کے مقامات و مراتب کے مطابق حق کی تجلیاں۔ جاننا چاہیے کہ ارباب معرفت اور اصحاب قلوب کی زبان پر یہ جو الفاظ ہیں وہ ان کے پاک و پاکیزہ، پاک و صاف دلوں پر تجلیات حق کی تصویر کشی کا تذکرہ ہیں۔ ان تجلیات کا آغاز اولیاء کے سیر و سلوک کے مقامات و مراتب نیز اللہ کی طرف سفر کرنے والوں کے راستے کے مراحل و منازل کے مطابق اسماء و صفات کے ظہور کے مقام سے جو مقام الوہیت اور جسے اللہ بھی کہتے ہیں، اور اللہ نور السماوات والارض، سورہ نور آیت نمبر 36 کو اس کی طرف اشارہ کیا گیا سمجھا جاتا ہے ہوتا ہے، اور غیب احدی کے مقام پر نیز اسماء ذاتیہ اور اس اسم مستثار پر اس کا
اختتام ہوتا ہے، جو سفر کا منتہی مقصود ہے۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قول او ادنا اسی مقام کی طرف اشارہ ہو۔ اس تمہید کے بعد ہم عرض کریں گے جب تک انسان فکر و استدلال کے ذریعے حق کی تلاش کرے گا اور زیادہ حق کا راہی رہے گا، اس کا سفر عقلی اور علمی رہے گا۔ اس دوران اس کا شمار ارباب معرفت اور صاحبان عرفان میں نہیں ہوگا، بلکہ وہ سب سے بڑے حجاب میں مستور ہوگا، خواہ وہ اشیاء کے ماہیت کے آئینے میں حق کو تلاش کرتا رہے، کیونکہ یہ ظلمانی حجاب ہیں، خواہ ان کے وجود کے ذریعے تلاش کرے جو نورانی حجاب ہیں۔ مرحوم فیض کا کلام اس کی طرف اشارہ ہے۔ نفس کا عرفانی سفر۔ اللہ کی طرف سفر کی سب سے پہلی شرط نفس انانیت اور خود پرستی کے تاریک زندان سے نکلنا ہے۔ جس طرح ظاہری اور حصی سفر میں جب تک انسان اپنے ٹھکانے سے نہیں ہلتا وہ مسافر نہیں ہے، خواہ وہ سفر کا جتنا تصور کرے اور لاکھ کہے میں مسافر ہوں۔ اسی طرح سفر شرعی تب وجود پذیر ہوگا جب مسافر گھر سے نکلے اور شہر کے آثار نظروں سے اوجھل ہو جائیں۔ یہی حال اللہ کی جانب سالک کے عرفانی سفر اور شہودی ہجرت کا ہے۔ یہ سفر اس وقت تک شروع نہیں ہوگا جب تک سالک نفس کے تاریک گھر سے نہ نکلے اور اس گھر کے آثار اس کی نظروں سے غائب نہ ہو جائیں۔ جب تک تعینات کی دیواریں اور کثرت کی اذان موجود ہوں تب تک انسان مسافر نہیں ہے۔ اس شرط کے بغیر سفر کا گمان اور سیر و سلوک کا خالی دعویٰ ہی ممکن ہے۔